اب مسجد الاقصیٰ کے آس پاس جو بنی اسرائیل تھے نا، اب ان کی کہانی شروع کر دی اللہ نے، ہسٹری ان کی تاریخ اٹھا کے یہاں پر بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، اور ان کو وہاں پہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور پھر ان کو بتائیں کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنائیں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، شرک نہ کریں۔ تو ان لوگوں کی اولاد، یہ وہ لوگوں کی اولاد ہے، یعنی یہ ساری بنی اسرائیل کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے لوگ بچ گئے تھے نا، وہ سارے کے سارے پھر آگے یعنی ان کی اولاد میں سے جو تھے نسل در نسل، یہ وہ لوگ تھے بنی اسرائیل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یقیناً وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ ان کے شکر کا یہاں پہ ذکر کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اتنے شکر گزار تھے تو ان کی اولاد کو بھی آگے شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ ناشکری کرتے تھے، انکار کرتے تھے اور ناشکری کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم دوبارہ زمین میں فساد کرو گے اور یقیناً ضرور سرکشی کرو گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے فسادات کی وجہ سے ان کو زوال آیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی۔ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ اقتدار دیتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ ایک آپ کا سٹیٹس بلند کرتے ہیں، تو پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، پھر اللہ کے رستے سے بھٹکنا نہیں چاہیے۔ جب وہ انہوں نے ناشکری کی نا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے۔ انہوں نے آ کے اس یروشلم میں حملے کیے اور تمام لوگوں کا خون بہایا، ان کے علماء کو مارا، ان کے لوگوں کو قتل کیا، اور پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کو اپنا غلام بنایا، بنی اسرائیل کو۔ پھر جب وہ قوم جو تھی جنہوں نے آگے اس طرح کیا تھا، ان لوگوں نے جب ظلم کی انتہا کر دی، تو پھر اللہ نے دوبارہ ان لوگوں کو اکثریت دی، ان کو بیٹے دیے، مال دیا۔ بنی اسرائیل پھر ذرا پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے جب ان کو اقتدار ملا، انہوں نے پھر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت شعیب کو بھی انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو بھی انہوں نے قتل کیا، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ پڑھا تھا نا پہلے کہ یہ انبیاء کا قتل کر دیتے تھے، تو جو ان کو سیدھے رستے پہ بلاتا تھا یہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے پھر قتل عام شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو تھے وہ ظالم حکمران مسلط کر دیے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ رومی تھے، عیسائی تھے، وہ لوگ، وہ جو تھا نا ان کا صلیبیوں کا بادشاہ ٹیٹس تھا، اس نے آ کے یہ جو ہے سارا کچھ یعنی وہاں پر خون خرابہ کیا تھا۔ تو یہ پوری ان کی ہسٹری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو قوم فساد کرتی ہے نا، جو ظلم کرتی ہے، جو ناشکری کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان کے اوپر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ کتاب سے ہٹ گئے تھے، نبیوں کو اپنا لیڈر نہیں بناتے تھے، نبیوں کے رستے پہ نہیں چلتے تھے، نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ ان کے فسادات کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا اگر آپ لوگ سیدھے رستے پہ آؤ گے نا، اللہ کا رحم تبھی آتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ جو کفار ہیں اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہ ان کے لیے قید خانہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ ایسی کتاب ہے جو صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو صراط مستقیم دکھاتا ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور اس میں مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑے بڑے ریوارڈز ہیں، بڑے بڑے اجر ہیں۔ تو ہم سب نے انشاءاللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے ہیں، گڈ ڈیڈز کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں سب بچے قرآن پاک کے پیچھے۔ وہ جو آپ نے ناظرہ قرآن ہے وہ بھول نہیں جانا، آپ کو تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تلاوت کیا بھی کریں، جا کے عشاء میں تراویح میں سنا بھی کریں، اس سے آپ کی تجوید اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ قرآن جو ہے سنا بھی کریں، سننے سے بھی انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس کی تجوید اچھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا، جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے نا، وہ بہت جلد بازی کرتا ہے۔ اس کو ذرا سا شر پہنچے نا تو وہ دعائیں کرتا ہے، اور اگر دعا مقبول نہ ہو نا، دعا قبول نہ ہو، تو پھر گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ اب فرض کریں ایک انسان کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے نا، تو وہ فوراً بد دعائیں کرنے لگتا ہے کہ اف اتنی تکلیف ہے مجھے، اس سے بہتر تھا مجھے موت آ جاتی، یعنی ایسی ایسی دعائیں کرتا ہے، ایسی ایسی بد دعائیں کرنے لگ جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنے لیے شر مانگ رہا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا جلد باز انسان وَقَانَ الْإِنسَانُ
الانسان عجولا وکان الانسان عجولا، یعنی انسان بہت جلد باز ہے. اب آئندہ کوئی جلد بازی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، آئندہ جلد بازی نہیں کرنی. انسان جلد باز ہے، بہت جلدی وہ جو ہے اپنے لیے برائی کی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنایا. دن کس لیے بنایا روشن؟ کہ اللہ کا فضل تلاش کر سکو. اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں نا آپ، علم کے لیے نکلتے ہیں، بابا آپ کے جاب پہ نکلتے ہیں. پھر رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی، اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم سب سوتے ہیں الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب کو کھڑا کریں گے اور نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے. نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا اقرا کتابک، اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، اپنا حساب خود کر لو. آپ سوچیں اگر آپ کی کتاب کے اندر ساری نیکیاں ہوں گی، آپ کو خوشی ہوگی نا دیکھ کے اس وقت، اور اگر ساری برائیاں لکھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اقرا کتابک، خود اپنی کتاب پڑھو. پھر انسان کہہ بھی نہیں سکے گا کہ میرا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے سامنے ساری غلطیاں لکھی ہوئی آ جائیں گی، سارے وہ گناہ لکھے ہوئے آ جائیں گے جو وہ کرتا تھا، چاہے وہ اکیلے میں کرتا تھا، چاہے وہ ابھی تو آپ کو لگتا ہے نا، ہم آپ کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو کوئی غلط چیز نہ آنکھوں کے سامنے گزرے. اگر کوئی چیز ایسی ریکارڈ ہو گئی آپ کے نامہ اعمال میں تو اس وقت لکھی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ انکار نہیں کر سکیں گے. کوئی بھی برائی ہم کریں گے، کوئی بھی غلطی ہم کریں گے، ہمارا وہ گناہ وہاں پر لکھا ہوا ہوگا. اچھائی کریں گے، نیکی کریں گے، وہ بھی لکھی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ اب اپنے لیے خود حساب کرو. تو خود حساب کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج کے دن تم اپنے حساب کرنے کے لیے کافی ہو. یہ آیت نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہدایت پاتے ہیں وہ ہدایت کے رستے پہ رہتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتے ہیں. جو گمراہ ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، انہی کو نقصان پہنچتا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع نمبر 2 میں فرمایا کہ جو انسان، دو طرح کے انسان کا ذکر ہے کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو دنیا کا طلبگار ہے، وہ ہر وقت یہی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں گاڑی دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے. اور ایک وہ انسان ہے جو آخرت کا طلبگار ہے، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کے لیے ہی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ان کی کوشش کے مطابق ہی دیں گے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مومن کو یہ سکھایا ہے کہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ آپ دنیا کا بھی اچھائی مانگو اور آخرت کی بھی اچھائی مانگو، میں تمہیں دونوں بھلائیاں دوں گا. اور پھر عذاب، آخرت کے عذاب سے بھی، آگ کے عذاب سے بھی پناہ مانگو. تو ایک انسان ہے جو کہتا ہے بس اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہے تو دنیا کی ہی کرتا ہے کہ مجھے بس دنیا میں کھا لے پی لے جی لے، ایسی زندگی وہ چاہتا ہے. تو دنیا کے ہی نہیں ہو کے رہ جانا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی چیزیں مانگنی، بھلائی مانگنی، آخرت کے لیے بھی سوچنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے آگے رکوع نمبر 3 میں فرمایا کہ ورس نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، اور ورنہ آپ بے یار و مددگار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. پہلی بات، ایک بات لکھیں، یہاں پہ بہت سارے حکم آئے ہیں. ایک حکم کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کے ساتھ اچھے سلوک پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہمیں سوشل لائف گزارنے کے لیے بتایا گیا. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہیں کہنا، جھڑک کر جواب بھی نہیں دینا، احترام سے بات کرنی ہے، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا ہے. دعا کرنی ہے ان کے لیے. کیا دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ریپیٹ کر لیں دعا کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے نا آپ نے ایسے جھک جانا ہے کہ وہ آپ کے لیے پیرنٹس جو ہے نا، ان میں سے ماں کا حق جو ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہاری ماں کا.
پھر کہا اس کے بعد، پھر کہا تمہاری ماں کا، پھر کہا اس کے بعد، پھر کہا تمہاری ماں کا، فورتھ ٹائم چوتھی مرتبہ پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تمہارے باپ کا۔ تو پہلے 3 حق ماں کو دیے، پھر کہا تمہارے باپ کا۔ اور دوسری جگہ پہ ایک اور جگہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم سے تمہارے والد راضی ہیں نا تو پھر رب بھی راضی ہے۔ اتنا درجہ ہے ماں اور باپ دونوں کا۔ تو اس لیے ماں باپ سے ہم نے آرگیو نہیں کرنا، ماں باپ کے سامنے ہم نے منہ نہیں بنانے، ماں باپ کے ساتھ ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں نا ان کے ساتھ ان کو حق دے دو، اپنے رشتہ داروں کا حق دے دو، ان کے حقوق پورے کرو، مسافروں کے حقوق پورے کرو، مسکینوں کے حقوق پورے کرو، فضول خرچی نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں کرنی۔ فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ اسراف کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایک کھانے سے پیٹ بھر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 بنا لیں، 2 سے پیٹ بھر سکتا ہے۔ جب ہم 4 5 6 چیزیں کہتے ہیں ہمیں یہ بھی بنا کے دیں، یہ بھی بنا کے دیں، یہ اسراف ہوگا نا، کیونکہ کئی لوگوں کو ایک کھانا بھی نہیں مل رہا آج کل، کئی لوگوں کو کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں مل رہی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے ٹیبل کے اوپر 10 قسم کے پکوان ہوں، 10 قسم کے کھانے ہوں، تو ہم نے اسراف سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے۔ فضول خرچی کرنے والا جو ہوتا ہے شیطان کا بھائی ہوتا ہے، نہ تو فضول خرچی کرنی نہ کنجوسی کرنی، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ ایک انسان ہوتا ہے بہت ہی زیادہ فضول خرچی کرتا ہے، اور ایک آدمی اپنی مٹھی بند کر کے رکھتا ہے کہ میں نے تو خرچی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں صحیح، ٹھیک ہے؟ تو فضول خرچی بھی نہیں کرنی، کنجوسی بھی نہیں کرنی، درمیان میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو درمیان میں رہنا ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا کہ ہر چیز ہی خرچ کر کے خالی ہو کے بیٹھ جاؤ اور پھر آپ منہ دیکھو دوسرے دن کہ اب ہم کیا کھائیں کیا لیں، ہے نا؟ تو انسان کو پھر ماڈریٹ درمیان میں رہنا چاہیے، ایک حد اپنی چادر میں رہ کے خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ فرما دیا کہ وہ شیاطین کے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ کون ہوتے ہیں؟ اخوان الشیاطین۔ آپ لوگ پیسے لے کے جاتے ہیں نا اسکول، سارے خرچ کر کے آ جاتے ہیں، اخوان الشیاطین نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ شیاطین کے بھائی نہیں بننا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ناشکرا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ اتنا ناشکرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں میں رکھا تھا، فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تھا، وہ اللہ کا انکار کر دیا اس نے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی رکوع میں فرمایا کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو اور اسے نہ کھولو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ گردن سے بندھا ہوا یعنی کنجوسی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کنجوسی نہیں کرنی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رازق ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو بہت ہائی